سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا محبوب آپ کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا خدمت دین پر، الا المودۃ فی القربہ، لیکن میری قرابت دار سے محبت کرو، میرے اہل بیت میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے محبت رسول کے لیے معیار بنا دیا محبت اہل بیت، اور اس آیت کا شان نزول بھی اس کو واضح کرتا ہے کہ صحابہ اکرام میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ تحائف اور انعام لے کر حاضر ہوئے، اور وہ یہ دیکھ کر کہ ہمارا حال کیا تھا، ہم دور جہالت میں کس قدر ظلموں میں ڈوبی ہوئی زندگی جی رہے تھے، لیکن امام الانبیاء کی تشریف آوری کے بعد ہمارے اندر احساس پیدا ہوا، ہمارے اندر محبت پیدا ہوئی، ہم نے ظلم لوگوں پر کرنا بند کیا اور لوگوں پر شفقت اور مہربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا۔ ہم کئی ایک بتوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے تھے، امام الانبیاء کی تشریف آوری ہوئی کہ انہوں نے ایک خدا کی عبادت کا سلیقہ اور طریقہ ہمیں سکھایا۔ تو یہ تمام تر احسانات جب صحابہ نے اپنی زندگی میں محسوس کیے، اپنے اوپر محسوس کیے، تو بارگاہ مصطفیٰ میں ان احسانات کا بدل یا ان احسانات پر انعام اور شکریہ ادا کرنے کی نیت سے وہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی سے عرض کیا آنے کا مقصد، تو اللہ کے رسول ابھی کچھ فرماتے کہ جبریل امین اس آیت مبارکہ کو لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں لا اسألکم، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، کہ اگر مجھے میری محنتوں کا صلہ دینا ہی ہے، یہ آسان کر کر بتا رہا ہوں، اگر مجھے میری محنتوں کا صلہ دینا ہی ہے تو الا المودۃ فی القربہ، میرے گھر والوں سے میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب حضرات اہل بیت کی محبت تو یہ فرض عین ہے، یعنی محبت اہل بیت کا منکر مسلمان نہیں، جو اہل بیت کی محبت کا انکار کر جائے وہ کافر، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اب رہی بات کہ اہل بیت کون ہے اور کون نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اسی کو شعور دیا ہے سمجھنے کا کہ جس کے اندر اصل محبت رسول ہے اور جس کے اندر اصل معنوں میں عشق رسول ہے، محبت اہل بیت ہو اور محبت رسول اصل معنوں میں جس کے اندر ہو۔ اس لیے کہ آیت مبارکہ کو آپ بار بار پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کہا الا المودۃ فی القربہ، کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور یہ حکم مقید بھی نہیں۔ مقید کہتے ہیں اصول ہے جب قرآن پڑھا جائے اور اگر یہ اصول اور ضوابط ہمیں معلوم ہو تو بہت حد تک ہم اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں، اور لوگوں کو جب قرآن کے ذریعے کچھ سمجھانا پڑے تو بآسانی انہیں اصل تک پہنچانے کی کوشش بھی بندے سے ہو جاتی ہے اگر اصول اسے معلوم ہے۔ تو قرآن میں اصول آیاتوں میں اصول ہوتے ہیں، ایک اصول ہوتا ہے مقید، حکم مقید، ایک ہوتا حکم مطلق۔ اب ان دونوں کی تعریف کیا ہے تو آسانی سے سمجھاؤں کہ اگر میں یہاں بیٹھے شخص کو کہوں کہ جاؤ ادھر کہیں بیٹھو، تو یہ اٹھ کر کسی ایک آدمی کے پیچھے بیٹھ جائے تب بھی اس نے میرا حکم مانا، یہ جا کر دیوار سے لگ کر بیٹھ جائے تب بھی اس نے میرا حکم مانا، چونکہ جملہ ہی ایسا تھا کہ جاؤ یہاں سے اٹھو اور ادھر کہیں بیٹھ جاؤ، تو یہ مطلق جملہ تھا، اس میں قید نہیں کسی چیز۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہاں سے اٹھو
اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ، دیوار کے قریب بیٹھ جاؤ، تو اگر یہ اس کے قریب نہ بیٹھیں تو پھر گویا انہوں نے میرے حکم کو پامال کیا، میرے حکم کے خلاف ورزی کی۔ تو قرآن میں ایسے دو حکم ہوتے ہیں، ایک جگہ اللہ رب العزت مطلق اجازت دیتا ہے کہ جہاں جس طریقے سے عمل کرنا ہے کرو، لیکن طریقہ یہ رہے، طریقوں میں بدل پیدا نہ ہو، اور ایک جگہ رب کائنات قید لگا دیتا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی اس آیت مبارکہ میں اللہ کے نبی کو راوی کی حیثیت سے رب کائنات اور متکلم کی حیثیت سے رب کائنات حکم دے رہا، قل لا اسألکم، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں خدمت دین پر تم سے کوئی اجرت طلب الا المودۃ فی القربى، کہ ان سے کہو کہ یہ میرے آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں۔ اب ظاہر ہے کہ قرابت دار کا اگر ہم آسان معنی لیں تو قرابت دار سے مراد ہوتا ہے قریبی لوگ، اور اس کا معنی لیں تو قرابت داروں سے ہوتا ہے خاندان والے، اور قریب معنی لیں تو اس سے مراد ہوتی ہے گھر والے۔ تو سب سے قریبی معنی جو اس کا اخذ کیا جاتا ہے وہ ہے اہل بیت، یعنی کہ نبی کے گھر والے۔ تو اس آیت مبارکہ میں قید نہیں لگائی گئی قرآن میں کہ انہیں مانا جائے انہیں نہ مانا جائے، تو جنہوں نے قید لگا کر کہا کہ یہ اہل بیت ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی اہل بیت نہیں، تو گویا انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں بلکہ قرآن پر اپنی عقل کو فوقیت دے دی، اور جنہوں نے قرآن کو سمجھا انہوں نے کہا کہ نبی کا ہر وہ گھر والا جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں آتا ہے، اور رب کائنات ہر اس گھر والے سے محبت کا حکم دے رہا ہے جس نے نبی پر ایمان لایا اور نبی کی قربت، نبی کی قرابت اسے حاصل ہو۔ سمجھ آئی؟ اب رہی بات کہ پھر اس پر پیش کیا جائے گا کہ حدیث نے اس پر قید لگائی، تو حدیث میں بھی قید کہاں ہے؟ یہ ہمارے لیے اس دور میں نہایت ہی ضروری ہے، چونکہ یہ عقیدے سے متصل بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حدیث رسول اللہ نے بھی اس پر قید نہیں لگائی۔ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ الا المودۃ فی القربى، کہ ان قرابت داروں سے مراد کون ہیں، تو آپ نے اپنی چادر مبارک میں مولائے کائنات کو لے لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے لیا، حسنین کریمین کو لے لیا، اور کہا یہ میری اہل بیت ہے۔ تو جب انہیں اہل بیت کہہ دیا تو کسی کو اہل بیت کہہ دینے سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے علاوہ جو ہے وہ اہل بیت نہیں۔ یہ ثابت ہوا نہیں ہوا، بلکہ خاص کیا، انہیں خاص کیا، یعنی درجات بتائے کہ درجے کی اگر بات کرو کہ اہل بیت میں سب سے بلند درجہ کس کا ہے تو وہ مولائے کائنات کی ذات ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے، وہ حسنین کریمین کی ذات ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جو یہ درجہ طے کیا ہے کہ درجے میں سب سے بلند مقام ان کا ہے، پھر ان کے بعد جتنے بھی میرے قرابت دار ہیں ان سب سے بھی محبت تم پر لازم ہے، لیکن جب کبھی تم درجوں پر کلام کرو تو سب سے پہلے مولائے کائنات کو لے آنا، سیدہ فاطمہ کو لے آنا، ان کے بچوں کو لے آنا، پھر ان کے بعد جو بھی ان کی نسل سے ہوتا رہے وہ تو اہل بیت کہلائے گا ہی، لیکن درجے میں ہر دور میں افضلیت انہیں ہی حاصل ہو۔ سمجھ آئی؟ تو یہ سمجھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور جب یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر ہم جملہ بیویوں کو اہل بیت مانیں گے۔ سمجھ آئی؟ جملہ بیٹیوں کو نبی کی اہل بیت مانیں گے، جملہ قرابت داروں کو نبی کے ہم اہل بیت مانیں گے، اور جب ایسا مانیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ عقیدہ صحابہ کی طرح ہوگا، عقیدہ اہل بیت کی طرح ہوگا، اور عقیدہ اہل سنت کی طرح ہوگا، یعنی ہم گمراہیت کے ہر جنس سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور جو لوگ کہہ دیں کہ بس ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں، اور معاذ اللہ
پھر یہ کہنے لگے کہ بیویاں آپ کی حق پر نہیں، بیویاں آپ کی ہدایت پر نہیں، اور بیٹیاں آپ کی ہدایت اور حق پر نہیں، تو سمجھ جائیں کہ نہ اس نے قرآن کو سمجھا ہے نہ اس نے حدیث کو سمجھا ہے، محض جو بغض اس کے اندر تھا یہ اس کا اظہار کر رہا ہے، اور محبت اہل بیت کے نام پر وہ محض اپنی گمراہیت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی وجہ نہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ ورنہ آپ خود عقل لگاؤ کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ گھر میں سب خیر ہے تو آپ کا جواب مطلب سوچ کس طرف جاتی ہے کہ بھائی میرے بیوی اور میرے بچوں کے بارے میں۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں گھر والوں سے مراد بیوی بچے نہیں ہوتے، تو ہر آدمی کہے گا کہ یہ بیوقوف کم عقل ہے، یہ بیوقوف آدمی ہے جو بیویوں کو گھر سے خارج کر رہا ہے، جو اور بچوں کو گھر سے خارج کر رہا ہے، اسے بیوقوف کہیں گے۔ تو جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ بیوقوف کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب رہی بات کہ جو درجہ طے کیا نبی نے کہ چادر میں لے کر کہا مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ حسنین کریمین کو، کہا یہ میری اہل بیت ہے، تو اللہ کے نبی نے جو یہ کہا یہ درجہ اپنی مرضی سے متعین نہیں کیا، بلکہ درجہ متعین کرنا، درجوں کا انتخاب کرنا یہ خدا کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور جب ہمارے نبی کو بھیجا تو امام الانبیاء کا تاج عطا کیا، رحمت للعالمین کے لقب سے آپ کو سرفراز، آپ کی آمد کو احسان کہا، اور پھر کیا کہا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعضوں پر ترجیح عطا فرمائی، یعنی ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے لیکن ایک برابر نہیں، ہر کسی کا درجہ ایک سے بلند و بالا ہے، اور سب سے بلند درجہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درجے بلند کرنا خدا کا طریقہ، اور اسی طریقے پر عمل کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو نبی کے اس طریقے کو جانو کہ نبی نے درجہ بلند کیا خدا کے طریقے پر عمل کر کر، لیکن خدا نے جہاں درجہ بلند کیا وہی قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ تم اس پر بھی ایمان لاؤ جو تم پر نازل ہوا، اور تم اس پر بھی ایمان لاؤ جو تم سے پہلے نازل ہوا، ہے نا؟ یہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے کہ نہیں کہ الذین بما انزل الیک وما انزل من قبل، کہ جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہو، جو تم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہو، یعنی تم اپنے نبی پر بھی ایمان رکھو، اور پھر نبی سے پہلے جو اور انبیاء آئے ان کی حقانیت اور ان کی تصدیق کو بھی مانو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی نے جو ان 4 کو چادر میں لیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو اہل بیت سے خارج کر دیا، بتا دیا کہ یہ تو حقیقی معنوں میں درجے میں بلند ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو بھی میرے قرابت دار ہیں اور میرا کلمہ پڑا ہے ان سب سے محبت تم پر لازم ہے۔ اور یہ ستھرا ہوا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو اگر کسی بیوقوف کو بھی سمجھائیں، کم سے کم عقل والے کو، تو وہ اس بات کو مانے گا کہ جس عقیدے کو علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں وہ عقیدہ بآسانی سمجھ آتا ہے۔ لیکن ایک جماعت اور ہے جو نام نہاد اہل بیت کی محبت کا دم تو بڑی بھرتی ہے، لیکن نہ شکل مصطفیٰ کی طرح، نہ لباس مصطفیٰ کی طرح، نہ طریقہ کار اہل بیت کی طرح۔ انہوں نے محبت اہل بیت کو انٹرٹین سمجھا ہے کہ جھوم لینا، کود لینا، آوازوں سے چیخ لینا، ہچکیاں بھر کر رو لینا، بس یہی محبت اہل بیت ہے۔ تو حضرات گرامی حقیقت معنوں میں یہ محبت اہل بیت نہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت اور ان کی تعلیم پر نظر ڈالیں اور پھر ان لوگوں کے کردار اور کیریکٹر کو دیکھیں کہ جو آج اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر محض آزاد خیالی قوم کو دے رہے ہیں، تو آپ حقیقت میں فیصلہ یہی کریں گے کہ یہ محب تو نظر نہیں آتا، ہاں محب بن کر کہیں نہ کہیں اس کے اندر سے بغاوت کی دعا ہے۔ اور آج حقیقت معنوں میں یہ ہے اہل بیت نے آزاد خیالی نہیں بانٹی، اہل بیت نے
شریعت کو پامال کرنے کی تعلیم نہیں دی. اہل بیت نے بے پردہ اپنی ماں اور بہنوں کو بازار، سڑکوں اور مجلسوں میں جانے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اگر ان کی تعلیم کی طرف ہم جائیں تو سر کٹ گئے ہیں، گھر لٹ گئے ہیں، اب کوئی پرسان حال نہیں. اس کے باوجود بھی سیدہ زینب اگر اپنے محب اور اپنے مخلصوں سے وہ جب مدد اور ان کی امداد کے لیے آئیں تو کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو آگے کر دو تاکہ ہماری طرف سے ان کی توجہ ہٹے. یہ تعلیم تھی، اور آج اس کو پامال کر دینا تو کہیں نہ کہیں یہ اہل بیت ہے نا کی شان میں بے ادبی کا سبب بنتا ہے. تو یہ چونکہ موضوع کی مناسبت سے یہ عقیدے سے متصل بات، چونکہ یہ دور جو پرفتن ہے، اس دور پرفتن میں لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھو کہ بحث و مباحثے میں وہ لوگ پڑ جاتے ہیں کہ جو نہ اہل بیت کی اصل جانتے ہیں، نہ صحابہ کی اصل جانتے ہیں، نہ ازواج مطہرات کی اصل جانتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کے صحیح مفاہیم اور تراجم کو جانتے ہیں، اور محض تاریخ پڑھ پڑھ کر اپنے ذہن میں بغاوتیں بٹھا لی، اور وہ بغاوت انہیں معلوم نہیں کہ ان کی دنیا بھی خراب کر رہی ہے، ان کی آخرت بھی خراب کر رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سچا محب اہل بیت بنائے، اور اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، عنوان ہے چونکہ اہل بیت کا دامن، تو ظاہر ہے کہ اہل بیت کا دامن ایک ایسا عظیم اور متبرک دامن ہے کہ یہ جس کے ہاتھوں میں بھی آیا ہے، اگر وہ ادنا تھا تو رب کریم نے اسے اعلیٰ بنا دیا. آپ نے کئی ایک مرتبہ سنا ہوگا کہ اہل بیت کے دامن سے وابستگی ہونے کے بعد جنہیں دنیاوی شہرت حاصل تھی ایک محدود علاقے میں، اگر اہل بیت کا دامن انہیں ملا تو حال یہ ہوا کہ رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ اب لوگوں کی زبانوں سے ختم نہیں ہوگا. یہ اہل بیت کے دامن کی عظمت اور فضیلت ہے. یہ سنا ہوگا کہ بغداد میں جنید نامی ایک شخص تھا. یہ جنید نامی شخص جو پہلوان کے نام سے مشہور ہے، اور درباری پہلوان، یعنی کشتی کے داؤ پیچ اس قدر جانتے تھے کہ بڑے سے بڑا پہلوان آپ کے مد مقابل آنے سے پہلے گھبراتا تھا. آپ سے کوئی جلدی لڑنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. اور چونکہ وہاں دربار کا ایک اصول تھا کہ سالانہ کشتی کا وہ اہتمام کرتے، تو وہ جو اپنا جشن کرتے اس میں کشتی بھی رکھتے، اعلان کرتے، اور اپنا درباری پہلوان پیش کرتے تھے اہل بغداد کے سامنے کہ کوئی ہے جو ہمارے جنید کے مقابل آئے. تو اعلان ہر وقت خالی چلا جاتا اور کوئی آپ کے مد مقابل نہیں آتا. اصول اور ضوابط کے مطابق جب اعلان ہوا تو لوگوں نے ایک انوکھی بات دیکھی کہ دبلا پتلا آدمی جس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے بوسیدہ ہیں، اور شکل سے معلوم ہوتا کہ کئی دنوں سے کھایا پیا نہیں ہے، وہ آ گیا چیلنج سن کر، اور آ کر کہتا ہے کہ اے انتظامیہ، تمہارے چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں اور میں تمہارے درباری پہلوان جنید سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. لوگوں نے جب حال دیکھا تو مسخرہ پن ان کے اندر آ گیا، مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو دیکھ اور جنید کو دیکھ، شاید تو اس شہر کا نہیں اس لیے جنید کو نہیں جانتا. کہا کہ میرے حال کو نہ دیکھو، میرے جذبے اور میری قوت کو دیکھو کہ میں نے ان سے لڑنے کے چیلنج کو قبول کیا ہے. اب اگر تم اپنے اصول کے پابند ہو تو وقت اور جگہ متعین کر دو. اب دربار کی عزت کی بات تھی تو وقت بھی متعین ہو گیا، تاریخ بھی متعین ہو گئی. جنید اپنے وقت مقررہ پر میدان میں پہنچ گئے، اور انتظار کس کا ہے؟ اس پہلوان کا کہ جس نے جنید سے لڑنے کی پیش گوئی کی ہے، جنہوں نے جنید سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. کچھ دیر گزرا کہ وہ پہلوان بھی چلا آیا، اور جب وہ پہلوان میدان میں آیا تو بغداد کے لوگوں میں ایک خوشی کا ماحول کہ ایک عرصے دراز کے بعد ہم جنید کو کسی سے لڑتا دیکھیں گے. اب جب کشتی شروع ہونے والی تھی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ رسومات ہوتی ہیں. وہ رسومات ہونے لگی تو اس رسومات کے دوران وہ دبلا پتلا آدمی جو جنید کے مد مقابل آیا، جسے لڑنے کا کوئی ہنر
اور کوئی طریقہ معلوم نہیں. وہ جنید کے کان کے قریب اپنے لبوں کو لے جا کر کہتا ہے کہ جنید مجھے معلوم ہے کہ میں آپ سے جیت نہیں سکتا, مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کو شکست نہیں دے سکتا, مجھے کشتی کا کوئی طریقہ نہیں آتا. تو حضرت جنید کہتے ہیں کہ پھر آئے کیوں؟ کہا آیا نہیں بلکہ میری مجبوری نے مجھے لایا ہے. کہا وہ مجبوری کیا ہے؟ تو آپ اپنی مجبوری بیان فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں آل نبی اولاد علی ہوں, میری رگوں میں مولائے کائنات کا خون دوڑ رہا ہے اور میں سید ہوں, اسی لیے میں بھیک نہیں مانگ سکتا, صدقہ نہیں لے سکتا, زکات اور لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جس خاندان اور جس نسب سے میرا تعلق ہے اس خاندان اور نسب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ یہ عطا کرنے والے ہیں, انہوں نے کسی سے کبھی مانگا نہیں ہے. تو مجھے میرے خاندان کی غیرت نے روک رکھا ہے کہ میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ اپنی امداد کے لیے نہیں پھیلا سکتا. لیکن جب میں نے یہ اعلان سنا تو مجھے ایک شوق پیدا ہوا کہ اگر میں تم سے جیت جاؤں تو مجھے محنت پر انعام دیا جائے گا. تو کہا پھر مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ کہا جنید اگر آج مجھ سے ہار جاتے ہو تو یہ ہار چند دنوں میں لوگ بھول جائیں گے, لیکن بروز محشر جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا اور میرے نانا جان مقام محمود پر بیٹھ کر کہیں گے انا لہا, آؤ آج میں ہی تمہارا شفیع ہوں, اس وقت میں اپنے نانا کی بارگاہ میں جا کر یہ کہہ دوں گا کہ یا رسول اللہ اس نے محض آپ کے نسب کی خاطر اپنی عزت دنیاوی مٹی میں ملا لی, آج محض اس عمل کے صدقے اس جنید کو بخش دے. حضرت جنید نے جب یہ سنا تو اب دو چیزیں نگاہوں کے سامنے ہیں, ایک تو دنیا ہے ایک آخرت ہے. اگر آج جیت جاتے ہیں تو دنیا کی وہ جھوٹی عزت پھر قائم رہے گی لیکن آخرت تباہ ہو جائے گی, اور اگر آج ہارتے ہیں تو بظاہر دنیا کی جھوٹی عزت ختم ہوگی لیکن آخرت سنور جائے گی. حضرت جنید اسی کشمکش میں ہے, لیکن اللہ جسے ہدایت دے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا, اور اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا. حضرت جنید کو چن لیا گیا تھا تو حضرت جنید نے آخرت کو فوقیت دی اور کہا اے سید زادے آپ مجھ سے لڑیں, میں آپ سے ہاروں گا بھی اور آپ کے ادب کا بھی خیال رکھوں گا. پھر کشتی ہوئی, چند منٹوں میں جب کشتی کا اختتام ہوا تو لوگ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبائیں اور حیرت تجسس میں ڈوبے کھڑے ہیں کہ جنید جس کے نام کا شورا پورے عراق اور بغداد میں, آج حال یہ ہے کہ وہ ایک معمولی سے انسان سے ہار گیا. تو حال یہ تھا کہ جو ہار گیا اس کی عزت گئی اور جو جیت گیا لوگ اسے کاندھوں پر بٹھاتے تھے. تو اس نا انجان لا متعارف آدمی جس کو ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا اسے لوگوں نے کاندھوں پر بٹھا دیا اور حضرت جنید ہار گئے, اور ہارنے کے بعد مایوس ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے. حضرت جنید جب لوٹ کر اپنے گھر گئے, دن گزرا, رات بسترے پر سوئے. جب رات بسترے پر سوئے تو خواب میں میرے آقا کا دیدار امام الانبیاء تشریف لائے اور کہا جنید آج تم نے ہماری آل کے لیے اپنی عزت ختم کی ہے, جاؤ صبح و قیامت تک تمہیں سید الطائفہ کے نام سے پوری دنیا یاد کرے گی. اور وہی جنید جو محض ایک پہلوان کے نام سے پہچانے جاتے تھے آج پوری دنیا انہیں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے, اور بڑے بڑے مشائخ بڑے بڑے بزرگ آپ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے کو اپنی زندگی کے لیے فخر سمجھتے ہیں. جو تقریباً غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے 200 سال قبل بغداد کی سرزمین پر موجود, تو حضرت جنید بغدادی کو یہ مقام اور منصب کس چیز نے دی؟ دامن اہل بیت, محبت اہل بیت نے یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا. حضرات محترم ایسے کئی ایک واقعے ہیں, لیکن چونکہ واقعہ بتاتے بتاتے وقت کئی سارا گزر جائے گا اور وقت کے دائرے کے اندر بات ختم کرنی ہے. ہم زیادہ دور کی بات نہ کریں کہ جو تاریخ میں وہ واقعے جو ہماری نظروں سے شاید لاپرواہی کی وجہ سے اوجھل ہو گئے, ہم اپنے قریبی واقعوں پر اگر تبصرہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دامن اہل بیت کا انعام کتنا عظیم ہوتا ہے.
کہ بس سچائی سے اسے کوئی تھام لے تو اللہ رب العزت لوگ چاہ کر بھی اسے مٹانا چاہیں تو پھر اس کا نام رب ختم نہیں ہونے دیتا، اسی لیے کہ اس پر کرم ہوتا ہے زہرا کے بچوں کا، مولا کائنات کا، سیدہ فاطمہ کا۔ حقیقت اگر دیکھنی ہے تو حضرات بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھیں کہ آپ کو رب نے کس نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ ایسی کون سی نعمت آپ کے پاس نہیں تھی کہ دور کے بڑے بڑے سائنسداں آئیں تو گھٹنوں پر آ جائیں، بڑے بڑے علم جغرافیہ کے ماہرین آئیں تو آپ کے جواب سن کر گھٹنوں پر آ جائیں، علم طب، علم منطق، علم فلسفہ، علم بلاغت، نحو اور صرف، ان علوم کے ماہرین بھی آپ کی بارگاہ میں آئے تو آنے کے بعد اپنے آپ کو کمتر جانے، اس کے باوجود محبت اہل بیت کا حال یہ تھا کہ آج لوگ کہہ جاتے ہیں جہالت میں، اچھا یہ کہتے بھی وہ ہیں، میں تھوڑی تلخ بات کرتا ہوں کبھی کبھی، کہتے بھی وہ ہیں جنہوں نے مولائے کائنات کا نام یا اہل بیت کی محبت محض اپنے انٹرٹین اور اپنی آزادی کے لیے چن رکھا ہے۔ وہ بدبخت کبھی کبھی کہہ جاتے ہیں کہ ان اکابروں نے اہل بیت کی محبت نہیں سکھائی، انہوں نے محبت اہل بیت پر کلام نہیں کیا۔ آج اہل بیت کی محبت سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے، جبکہ جس کے مسلک کا گلی گلی اور جلسے جلسے نعرے لگتا ہے، یہ مسلک کو عروج ملا ہی محبت اہل بیت کے ساتھ، ان کے نام کو پہچان ملی ہی محبت اہل بیت کے ساتھ۔ اور وہ کیسے؟ آپ اپنے دور میں اتنے مصروف تھے کہ پوری زندگی امت محمدی کی خدمت کے لیے آپ نے گزارا، کتابیں تصنیف فرمائی، لوگوں کے مسائلوں کے جواب دیے۔ آپ ہی کے محلے میں ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں آپ کے ایک چاہنے والے مرید نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی دعوت کی، کہا حضور میرے گھر دعوت پر تشریف لے آئے، تو آپ جلدی دعوت لیتے نہیں تھے، لیکن آپ نے اس کی دعوت قبول کی اور کہا ٹھیک بعد ظہر کل آ جاؤ، پھر تمہارے گھر چلیں گے۔ تو بعد ظہر جب وہ گیا تو اس دور میں جب کوئی معزز شخصیت کو لانا ہوتا تو کار تو تھی نہیں ایسی گاڑیاں، تو پالکیوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو کچھ کہار جو ہے وہ پالکی لے کر اعلیٰ حضرت کے دروازے پر پہنچ گئے، صاحب خانہ خود بھی گئے، آپ اپنی نماز سے اور اپنے وظائف سے فارغ ہو کر اس پالکی میں بیٹھے، اور پالکی میں بیٹھنے کے بعد کہاروں نے پالکی اٹھائی، ابھی کہار چند قدم چلے تھے، ایک گلی سے دوسری گلی میں جانا ہے، چند قدم چلے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اندر سے فرماتے پالکی کے اندر سے کہتے پالکی نیچے رکھو، تو کہاروں نے رکھا اور کہا تعجب سے کھڑے ہو گئے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے کہارو، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بتا دو کہ تم چاروں میں کون آل نبی اولاد تم چاروں میں کون آل نبی اولاد علی ہے؟ اب وہ تو مزدور تھے، کھڑے ہیں خاموش، کوئی اپنا نسب نہیں بتاتا، خاموش کھڑے ہیں۔ کہا کہ جب تک تم میں سے وہ شخص سامنے نہیں آئے گا کہ جو آل نبی اولاد علی ہے تو میں اس پالکی پر سوار نہیں ہوں۔ صاحب خانہ گزارش کرنے لگا اور لوگ گزارش کرنے لگے کہ جس کے پاس کا ایک ایک وقت امت محمدی کے دفاع میں گزرتا ہو، اگر اس کا وقت ضائع ہو رہا ہو تو وقت کی قدر کرنے والوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ لوگ کہنے لگے کہ بتا دیں کون ہے آپ میں آل نبی اولاد علی؟ اس میں ایک کہار جو تھے وہ نکل کر سامنے آئے اور کہتے ہیں حضور میں ہوں آل نبی، میں ہوں سید زادہ۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور آپ کہتے ہیں کہ اے سید زادے شاہ صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھے بخش دیں۔ تو کہا حضور اس میں آپ کی خطا کوئی نہیں، میں مزدور ہوں، یہ میرا کام ہے، میرا کام ہے لوگوں کا بوجھ اٹھانا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زندگی بھر جس کی مدحت کرتا رہا ان کے کاندھوں پر سوار ہو جاؤں یہ میری جرت نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ جب آپ نے بار بار اپنی معافی کی گزارش کی تو وہ سید زادے کہتے ہیں حضور اگر آپ میں آل نبی ہوں تو آپ بھی تو نائب رسول ہیں، آپ بھی تو عالم دین ہیں، دین مصطفیٰ جان رحمت کے علم کے وارث ہیں، آپ کا بھی تو مقام و مرتبہ ہے۔ کہا حضور مجھے معاف کر دیں، بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور میں نے آپ کو معاف کیا،
جب وہ سید زادے نے یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، تو ہونا کیا تھا کہ بات مان لینی تھی، معافی مل گئی تھی، لیکن آپ کہتے ہیں معافی ایسے نہیں ہوگی، زبان سے معاف کر دیا لیکن معافی ایسے نہیں ہوگی، تو کہا پھر کیا طریقہ ہے؟ تو کہا کہ اے شاہ صاحب، جو سید ہے انہیں شاہ صاحب کہا جاتا، کہا شاہ صاحب آپ پالکی پہ بیٹھے، احمد رضا اٹھائے گا، آپ پالکی پر بیٹھ جائیں، احمد رضا اٹھائے گا، تب یہ مانے گا کہ آپ نے معاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں حضور میں مزدور ہوں، میرا کام مجھے کرنے دے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا، اپنی پگڑی اتار دی اور کہا کہ اب جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے میں اپنا یہ امامہ، اپنی پگڑی اب اپنے سر پر نہیں پہنوں گا۔ یعنی آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ یہ شوکتیں، یہ منصب اور یہ عروج جو ملا ہے یہ انہی کی محبت کا صدقہ ہے، یہ انہی کی حقیقت معنوں میں عقیدت کا صدقہ ہے۔ یہ محبت کا آپ نے ایک فلسفہ اور معیار بتایا۔ وہ سید زادے اتنے مجبور ہو گئے کہ انہیں پالکی میں بیٹھنا پڑا۔ جب پالکی میں بیٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا امام، جسے صرف عجم نہیں بلکہ عرب بھی مانتا ہو، پوری دنیا میں جس کے علم کی شہرت ہو، جس کا ایک قدم کسی بستی اور شہر میں پڑ جائے تو لوگ دیدار کے لیے اپنی جان قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے اس مزدور سید زادے کو پالکی میں بٹھایا اور خود اس کے مزدور اور کہار بنے اور لے کر چلے، اور لے کر چلنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے کہ ہو سکتا تھا بروز محشر اس عمل کی وجہ سے گرفت میں آ جاتا، لیکن اب گارنٹی ہو گئی کہ مجھے رب نجات عطا فرما دے گا، کہ مجھے ایک آل نبی نے معاف کیا اور اپنی خدمت کا موقع دیا۔ حضرات گرامی، جب یہ محبت ہوئی تو سوال یہ ہے کہ پہچانا کیسے تھا؟ بھائی وہ تو نہیں جانتے تھے نا کہ یہ جو چاروں مزدور آئے ہیں ان میں کوئی آل نبی اولاد علی ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے محبت اہل بیت نہیں بتائی، ان سے پوچھو کہ تیرا خون لے کر بھی کوئی تیرے باپ کا نام نہیں بتا سکتا، کہ تیرے ہاتھوں سے خون نکال دے اور خون کو دیکھ کر بتا دے کہ تیرا باپ فلاں ہے، تیرا دادا فلاں ہے، یہ فلاں کا خون ہے، تیرا خون لے لے تو بتا نہیں سکتا۔ محبت اسے کہی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں فنافل اہل بیت، کہ خون نہیں بلکہ بو سے پہچان لیا کہ اولاد علی موجود ہے، کہ خوشبو سے پہچانا کہ یہ آل نبی اولاد علی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جتنی عظیم محبت ہوتی ہے اتنا عظیم ادب بھی ہوتا ہے، جتنی محبت گہری ہوگی ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جہاں محبت محض زبانی ہوگی تو وہاں آپ ہمیشہ بے ادبی دیکھیں گے، وہاں آپ بے ادبی دیکھیں گے۔ سمجھ جاؤ کہ ایک طرف دعوی محبت، دوسری طرف بے ادبی، یہ کبھی محب ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کے اندر محبت کے ساتھ ادب نظر آ جائے سمجھ جاؤ کہ اس سے بڑا محب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آئی؟ تو جب یہ عمل کیا تو معلوم انعام کیا ملا؟ انعام جو ملے اور کہ اعلیٰ حضرت لقب ہے، ہر جگہ ہر گلی بستی میں ذکر ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے سب۔ ایک انعام کیا ملا؟ آل بیت، اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامنے کا، سیدوں کی محبت، اہل بیت کی سچی محبت کا انعام کیا ملا؟ کہ آپ کے پیر و مرشد ہیں سید آل رسول ماہ رحلی، آپ کے پیر و مرشد سید ہیں، آل رسول ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں اپنی ایک منقبت کے شعر میں؟ آپ فرماتے ہیں روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت ہے۔ یہ کہنے والا کون؟ یہ کہنے والے کون ہیں؟ خود ایک آل نبی، ایک آل رسول ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ حضرات آل نبی کا دامن حقیقت معنوں میں وہ متبرک دامن ہے کہ اگر یہ سچائی سے کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اس دنیا میں بھی سرتاج ہے اور انشاءاللہ بروز محشر بھی سرتاج ہے۔
کیونکہ ہر جگہ ملکیت اور حکمرانی انہی کی ہے. اس لیے رب کائنات نے کہا الا المودۃ فی القربى کہ ان سے محبت کرو اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے. اور ظاہر ہے کہ رسول کی اللہ کے رسول کی محبت کی پہچان بھی محبت اہل بیت ہے. صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی مشکوک مجمع میں جانا ہوتا اور ہم لوگوں کا نظریہ دیکھتے تو مشکوک مجمع کو جب بھاپ لیتے جس مجمع میں شک ہوتا تو وہاں جا کر ہم ذکر علی کرتے. اگر ذکر علی سن کر جس کے چہرے بگڑ جاتے تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن نہیں ہے، اور ذکر علی سے جس کے چہروں پر نکھار آ جاتا ہم سمجھ جاتے کہ یہی مومن ہے کہ علی کا ذکر سن کر اس کا چہرہ کھل گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ مولا کائنات اور اہل بیت کا ذکر یہ حقیقت میں عبادت ہے. اللہ کے نبی نے بالخصوص مولا کائنات کے لیے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر عبادت ہے. پھر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علی اگر جا رہے ہوں کوئی دیکھیں، چونکہ نبی نے حضرت علی کے چہرے کے لیے فرمایا تھا نظر تو وجہی علی کی عبادت، کہ اگر کسی نے علی کے چہرے کو دیکھا گویا عبادت کی. تو کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی علی کا چہرہ نہ دیکھ پائے، علی جا رہے ہو تو فرمایا نظر علی کی عبادت، اگر محض کسی نے علی کو دیکھا تب بھی عبادت. اور حضرات گرامی جتنی شان بلند ہے پھر اسی شان کے مطابق امت محمدی کی آپ نے رہبری بھی کی، حفاظت بھی کی، اور مذہب اسلام اور دین محمدی کے پرچم کو بلند کیا. اور ہر دور میں جب کہیں بھی ضرورت پڑی ہے تو آل نبی اولاد علی سر پر کفن باندھ کر سامنے آئے اور اس امت سے بڑے بڑے فتنوں کو تباہ اور برباد کیا، اسے ختم کیا اور دین محمدی کی حفاظت فرمائی. دوسرا ٹاپک کا نام یہ ہے اور ان کا احسان امت پر. تو امت پر جو اہل بیت کا بالخصوص احسان ہے وہ احسان کیا ہے؟ تو حضرات اگر وہ احسان گنانا شروع کریں تو بہت وقت درکار ہے اس کے لیے. بس یہ سمجھ لیں کہ کربلا میں دین مٹنے والا تھا. اگر یزید کی حکومت ہوتی تو دین ختم ہو جاتا، دین ختم ہو جاتا. توجہ کے ساتھ سنیں، اگر یہ چاہتے تو یزید کو اپنے اختیار سے تباہ کر سکتے تھے. اس پر ایمان ہے؟ اگر چاہتے تو کرامتیں دکھا دکھا کر وہ 22,000 کو واصل جہنم کر سکتے تھے. اگر اختیار کا استعمال کر لیتے تو لب کھولتے یزیدی نسل تباہ ہو جاتی. لیکن آپ کو امت کو اپنے احسانات بتانے تھے کہ ہمارے پاس تھے تو بے شمار اختیار کہ ہم چاہتے تو کرامت، چاہتے تو رب کی بارگاہ میں فریادیں کر کر ان ظالموں کو تباہ کر سکتے تھے. لیکن اختیار ہوتے ہوئے ہم نے اپنا بچہ راہ خدا میں قربان کر دیا اور بتا دیا کہ جب بھی یہ امت ہمارے احسانوں کو سمجھنا چاہے تو کہیں اور نہیں بلکہ کربلا کے واقعات کو پڑھ لے، معلوم ہو جائے گا کہ اہل بیت کا اس امت پر احسان کیا ہے. سمجھ آئی؟ بس چند جملوں میں یہ بات ختم ہوتی ہے کہ امت پر اہل بیت کا جو احسان ہے وہ نہ پہلے کسی کا ہوا تھا نہ صبح قیامت تک کسی کا ہوا. اور ہر مومن مسلمان ان کے احسان کو مانتا ہے، ان کے احسان کا اقرار کرتا ہے اور ان کی حمد و ثنا کرتا ہے، بس صحیح عقیدے اور خوش عقیدے کے ساتھ. جب عقیدے میں اگر خرابی پیدا ہو جائے، بغض و عداوت پیدا ہو جائے تو نہ ہم اہل بیت کے بچے نہ ہم صحابہ کے بچے حضرات. اور یہی آزاد خیالی آج قوم کو تباہی کے کگار پر لا کھڑی کری ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے سچی محبت اور سچے ان کے عقیدے پر عمل کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرات گرامی اہل بیت نے وفاداری، اہل بیت نے فرما برداری، ان دو چیزوں کی ایسی تعلیم دی ہے کہ ایک واقعے سے ایک عنوان کا ایک حصہ بچا ہے جو صاحب خانہ کی فرمائش کے مطابق تھا کہ اہل بیت نے ہی تعلیم دی ہے. اور وہ تعلیم کیا دی؟ فرما برداری کی. آپ دیکھیں کہ حضرت قاسم بن حسن یہ جب میدان کربلا میں گئے امام علی مقام کے سامنے، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو میرے بھائی کا ایک روشن چراغ ہے، میں کیسے تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اس خونی
منظر اور اس خودی میدان میں جانے دوں؟ تو آپ نے کہا کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرا بھائی حسین کربلا میں ہوگا، بیٹا جب تمہیں ان کو تمہاری ضرورت پڑے تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا۔ کہتے ہیں چچا میں اپنے ابا کی فرما برداری اور ان سے لیے ہوئے وعدے کی تکمیل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بتاؤ اس دور میں چچا کے لیے بھتیجے جان قربان کر رہا ہے، بھانجے جان قربان کر رہا ہے۔ آج کا حال تو یہ ہے کہ رشتہ دار تو کنارے گئے، والدین کا حال یہ ہے گھروں میں کہ لوگ والدین سے سیدھا منہ بات کرنے کو تیار نہیں، جبکہ ان کی عظمت اور شان اگر قرآن میں پڑھی جائے تو اللہ نے بڑی شانیں بیان کی، لیکن شان پتہ چلتی لا افن، کیا فرمایا؟ لا افن، کہ والدین کے لیے لفظ اف یہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، یہ بھی نہ کہا جائے۔ اور قرآن میں اللہ نے واضح طور پر یہ ترتیب بتائی ہے کہ اگر نیکیوں میں کامیابی پانا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ نے فرمایا اصل نیکی یہ نہیں کہ تم مغرب و مشرق کی طرف منہ کر لو، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ اور اس حکم کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین، کہ اپنے والدین کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی قرآن نے ترتیب بتا دی، پورے شہر میں بانٹتے پھرے اور ماں باپ پر احسان نہیں کیا، وہ نیکی ضائع ہو گئی۔ لوگوں کو کھلائے، ماں باپ کی بھوک کا بھی نہیں پوچھا، وہ نیکی ضائع ہو گئی۔ اور اگر ترتیب سے کیا کہ والدین، پھر قرابت دار، پھر غربا اور مساکین کی طرف بڑھے، تو حقیقت معنوں میں اللہ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ والدین اگر ناراض ہیں تو ہمارے جملہ اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے، منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ایک آخری بات سن لیں، وقت ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، مرض الموت میں ہیں، جاگنی کے وقت ہے، لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ کون ہے؟ صحابی جن کے بارے میں قرآن کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ صحابی ہیں، کلمہ نہیں نکلتا۔ صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ حضرت علقمہ مرض الموت میں ہے اور ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنا کرو، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ان کے گھر کوئی ہے؟ فرمایا ہاں، ان کی بیوی اور ان کی والدہ ہے۔ تو کہا جاؤ ان کی والدہ کو بلا لاؤ، اور اگر وہ نہ آ سکے تو انہیں کہہ دو میں جاتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول نے جب بلاوا بھیجا تو نبی جس کو بلائے پھر کون نہ آئے؟ وہ خاتون دوڑی چلی آئی، کہا کہ اے خاتون، کیا تجھے یہ بہتر لگے گا کہ میں لکڑیاں جمع کروں، اس میں آگ لگاؤں اور تیرے بیٹے علقمہ کو اس آگ کے حوالے کر دوں؟ کہا یا رسول اللہ میں ماں ہوں، یہ دیکھ نہیں پاؤں گی۔ تو کہا جب دنیا کی آگ میں جلتے ہوئے تو اپنے بیٹے علقمہ کو نہیں دیکھ سکتی تو پھر جہنم کی آگ میں جلنا کیا تجھے گوارا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ یہ گوارا نہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ تو کہا پھر اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ کہا کیا تیرا بیٹا تجھ پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتا تھا کہ بیوی کی مان لیتا تھا اور تیری نہیں مانتا تھا؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ کبھی کبھی، چونکہ مائیں عیب چھپاتی ہیں، رسول اللہ کے سامنے بھی وہ عیب چھپا رہی ہے۔ کہا کبھی کبھی یا رسول اللہ۔ کہا بس اسی کا خامیازہ ہے کہ جو زبان سے مرتے وقت کلمہ نہیں نکل رہا۔ اور یہ کس کے نہیں نکل رہا؟ صحابی ہیں، رسول اللہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے، رسول اللہ کی زبان سے کلمہ سنا تو کلمہ پڑا ہے، قرآن کی وحی اترتے دیکھی، معجزات آنکھوں سے دیکھے۔ عظمت اور شان یہ کہ قرآن اللہ کی رضا ان کی بیان فرمائے، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ کلمہ نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ نجات ملے تو معاف کر دو۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے علقمہ کے جو بھی خطائیں تھی اسے معاف کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے جاؤ دیکھو اب اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا ہے۔ صحابہ گئے تو واقعی پھر ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اور وہ با ایمان کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو آپ غور کر لیں، یہ واقعہ حقیقت معنوں میں لمبی چوڑی فصاحت اور بلاغت اور کئی واقعات بتانے سے بہتر اس ایک بات پر غور کر لیں
کہ صحابی ہو کر اگر غلطی سے والدین کی نافرمانی ہو تو حال یہ ہے، جو جان کر کرتے ہوں اور بڑے نمازی بنے بیٹھے ہوں، بڑے دیندار بنے بیٹھے ہوں، بڑی زکوٰۃ صدقہ اور خیرات دیتے ہوں، والدین سے تعلق نہیں رکھتے ہوں، والدین سے اجازت نہیں لیتے ہوں، ان کی خوشی اور ان کی ضرورت کبھی نہ پوچھتے ہوں اور بڑے دائی بنے گھومتے ہوں، تو یاد رکھو کہ صحابی سے بڑے نہ تم نمازی ہو، نہ ہم دائی ہو سکتے ہیں، نہ ان سے بڑے متقی اور پرہیزگار ہو سکتے ہیں، نہ ان کے برابر ہمارا مقام اور کسی ولی کتب ابدال کا مقام ہو سکتا ہے۔ جب ان کے ساتھ یہ ہوا تو ہم اپنا حال سوچ رہے ہیں۔ اس لیے توبہ کریں، اگر والدین ہیں یہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے یہ، اگر یہ دنیا میں موجود ہیں تو یہ ایک ایسی قیمتی نعمت ہے کہ ان کی یہ کتنی عظیم نعمت تھی، احساس اگر کرنا ہو تو جب ان کا سایہ سر سے چلا جائے تب ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی خوشی نہیں لگتی، بڑی سے بڑی کامیابی بھی کامیابی نہیں لگتی۔ جب گھر آؤ تو دل سے دعا دینے والی ذات ماں اور باپ کی ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی خوشی میں بھی اگر دل سے خوش ہونے والی کوئی شے ہے تو وہ ماں اور باپ کی، اور میرے آقا نے اس کا احساس دلایا۔ اللہ کے نبی آخری خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، صحابہ کی تعداد لاکھوں میں سامنے ہے، اللہ کے نبی مقام ابوا کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں اور روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے رسول اللہ خوشی کے موقع پر رونا کیسا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے کاش میری ماں آج زندہ ہوتی اور دیکھ تو میری ماں کتنا خوش نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں اگر ماں باپ جیسی نعمت ہے تو پورے جہان کو خوشیاں بتانے سے پہلے اپنے والدین کو بتایا کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے دل سے دعا کرنے والی ذات، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر نعمت تو خریدی جا سکتی ہے والدین کے علاوہ۔ والدین وہ نعمت ہے کہ ان کا احساس جن کے سروں پر نہیں ہے نا سایہ، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سے پوچھو کہ والدین کی جب یاد آتی ہے تو ہر خوشی بھی سونی لگتی ہے، دل نہیں لگتا پھر کسی چیز میں، چونکہ ان کا احساس حقیقت معنوں میں بندے کو بڑے بڑے مقام پر پہنچاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے میرا جو مقام ہوا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ۔ کیسے نکل گئے تھے دین کی تبلیغ میں، مہینے گھر نہیں لوٹتے تھے، ایک دن آئے رات میں، سردی کا موسم ہے، کھڑے ہو گئے دروازے پر، دروازہ جی چاہا کہ دروازہ کھولوں دستک دوں کہ ماں کا دیدار کروں، لیکن یاد آیا کہ سردی ہے، رات ہے، کہیں ماں کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، پوری رات کھڑے رہے۔ جب تہجد کا وقت قریب آیا تو دیکھا کہ آپ کے جو نالا تھا گھر کا نالی تھی اس سے پانی بہنا شروع ہوا، آپ سمجھ گئے کہ والدہ اٹھی ہیں وضو کے لیے۔ اب دل چاہا کہ دروازے پر دستک دوں، کہا اگر میری خوشی میں عبادت میں خلل آ گیا، کھڑے رہے، نماز سے فارغ ہونے دیا۔ تو جب نماز سے فارغ ماں ہوئی اور مصلی پر بیٹھ کر وہ دعا کر رہی تھی تو وہ دعا کیا کرتی ہیں اس وقت؟ کہتی ہیں اللہ میرے بایزید کو سلامت رکھنا کہ وہ تیری رضا کے لیے نہ جانے کن کن علاقوں میں گشت کرتا ہے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں بس انہی دعاؤں کا صدقہ ہے جو مصلی پر میری ماں میرے لیے مانگا کرتی تھی کہ بایزید جس علاقے میں گیا رب کائنات نے اس علاقے میں دین محمدی کے پرچم کو بلند فرما دیا۔ تو یہ عظیم نعمت ہے، اللہ جن کو ہے ابھی یہ نعمت اللہ ان کو قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کا سایہ ہم پر قادر قائم فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔